السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ بقیت اللہ یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ باقی رکھے وہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمنین میں سے ہو جاؤ. اس آیت کے ذیل میں سرکار حجت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے جو بیان ہم نے پہلی سفر سے شروع کیا، اس میں ہم اس بات تک پہنچے کہ مختلف علماء نے، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ اہل حق سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے حضرت کے وجود کے اوپر اور اس کی افادیت کے اوپر کتابیں مرتب کی، اپنی کتابوں میں اس کے لیے منفرد باب قائم کیا اور مختلف طریقے سے اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کتابیں تالیف کیں اور اپنے معاملات میں، اپنے دروس میں، اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھا کہ یہ سلسلہ اور یہ بحث مہدویت ان کے درمیان جاری اور ساری رہے. ان کے وجود کے سلسلے سے ہم نے تقریباً تمام معصومین سے روایات آپ کے سامنے پیش کر دی، اور کل جو بحث ہم نے شروع کی تھی اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وجود کے ساتھ ساتھ شہود کی ضرورت ہے تاکہ اس وجود کو ہم محسوس کر سکیں اور اس کی افادیت ہمیں حاصل ہو سکے. اگر کوئی شے واجب اور کوئی شے وجود میں آنے کے بعد غیبت اختیار کرتی ہے تو ضروری ہے کہ کچھ شہادتیں ایسی ہوں جو اس کے وجود کو اس غیبت کے زمانے میں ہم پر محرز بھی کریں اور اس کے فوائد بھی ہم تک پہنچیں، ورنہ اگر وہ صرف غائب ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا وجود عبث ہوگا، اور حاکم اور حکیم کوئی کار عبث انجام نہیں دے. اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، جس کو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے باقاعدہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جابر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ جس زمانے میں آپ کے آخری فرزند غیبت اختیار کریں گے تو کیا ان کے شیعہ ان سے کوئی فائدہ بھی حاصل کر پائیں گے؟ یہ رسول اکرم سے جابر نے سوال کیا. جابر سے اکثر روایات، جیسے پچھلے سال بھی ہم نے جو آئمہ اثنا عشر کی روایت ہے وہ بھی جناب جابر سے،
اسی طرح بہت سی روایات جو معرفت کی ہیں یا ان ائمہ کے سلسلے میں ہیں جو رسول کی زندگی میں نہیں موجود تھے، وہ جابر سے ہیں۔ یہ خود ایک اپنے آپ میں جابر کی ایک خصوصیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جابر معرفت ائمہ میں بہت آگے جا چکے تھے، ورنہ اس طرح کا سوال نہ کرتے ہو۔ وہ آدمی جو رسول اکرم سے یہ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رسول کا کوئی فرزند ایسا ہوگا جو غیبت اختیار کرے گا، لیکن اس کی معرفت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جا کر پوچھے اور رسول بیان کر دیں کہ آخر غیبت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں۔ رسول اکرم نے جواب دیا کہ میرے فرزند سے جو غیبت کے زمانے میں غیبت اختیار کرے گا، لوگ ایسے ہی فائدہ اٹھائیں گے جیسے اس آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بادلوں سے چھپ جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد والا۔ علامہ مجلسی بہار میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود ایک تعلیقہ لگاتے ہیں، جو انشاءاللہ اگر خدا نے کمک کی اور آپ نے ساتھ دیا تو میں اس تعلیقے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت علامہ نے نقل کر دی، اس کے بعد خود لکھتے ہیں، اقول میں خود، یعنی علامہ مجلسی خود کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اگر آفتاب سے تشبیہ دی ہے تو پھر اس میں کوئی سنخیت پائی جانی چاہیے۔ کوئی جب آپ کسی چیز کو کسی سے ملاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ، ایک ایسی وجہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بغیر کسی مثل کے، بغیر کسی سنخیت کے مثال نہیں دی جا سکتی۔ اگر رسول تشبیہ دے رہے ہیں آفتاب سے تو پھر اس وجود کو ہمیں سمجھنے کے لیے آفتاب کو بھی سمجھنا پڑے گا، پھر اس کی افادیت کو سمجھنا پڑے گا، پھر بادلوں کی اوٹ سے اس کی افادیت کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہم جا کر حجت کی افادیت کو سمجھ پائیں گے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس حدیث کے اندر شبہ کو تلاش کر سکتے ہیں، یعنی کیا وجہ تشبیہ ہے، کیوں حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا فرزند غیبت کے زمانے میں ویسے ہی لوگوں کے کام آئے گا جیسے آفتاب پشت ابر یعنی بادل کے پیچھے سے کام آتا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ پہلی سنخیت یہ ہے کہ جس طرح یہ نظام کائنات، جس طرح یہ پورا نظام اس دنیا کا سورج کے اور آفتاب کے مرہون منت ہے، آج ہم اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ جب رسول نے یہ بات بیان کی تھی تو شاید لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آتی، لیکن آج ہمارے لیے آسان ہے سمجھانا کہ ہمارا پورا جو دنیا کا سسٹم ہے، جس کو ہم اگر آگے بڑھ جائیں اور کئی پلانٹس کو اور کئی سیاروں اور کئی سیٹلائٹس کو ہم اپنے ذہن میں لے لیں تو سب کا سب مرہون ہے اس ایک سورج کے اوپر، جس کو مرکزیت اور محوریت حاصل ہے۔ یہ سورج کی شعاعیں اور اس کی کشش ہے جو اس دنیا کو زندگی دے رہی ہے، اس ہی کے مرہون منت ہے کہ جو دنیا میں دن اور رات ہو رہے ہیں، جو دنیا میں فصلیں تبدیل ہو رہی ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں۔ اور اگر آج کا علوم اس سے آگے بڑھ جائے اور ہم سولر سسٹم سے کئی سولر سسٹمز کے بعد جا کر گیلیکسی تک پہنچ جائیں تو ضروری ہے کہ ہر سسٹم میں کوئی ایک سولر ضرور ہوگا، کوئی ایک آفتاب ضرور ہوگا جس کے چاروں طرف یہ سیارے گردش کر رہے ہوں گے، جس کی افادیت اور جس کی نور اور جس کی تپش سے استفادہ کر کے اور فائدہ حاصل کر کے یہاں زندگی آگے بڑھ پائے گی۔ اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو انسان کی زندگی منجمد ہو کے رہ جائے گی۔ اسی لیے وہ سیارے جو سورج کی تپش سے اتنا دور ہیں کہ ان کی تپش اور اس کی حرارت ان تک نہیں پہنچتی، وہاں زندگی ہمارے لحاظ سے محال ہے۔ جو اتنی دور چلے گئے کہ اب سورج کی روشنی اور تپش ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، تو وہاں وہ ذی حیات جس کو گرمی کی ضرورت ہے وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اسی طرح جو زیادہ نزدیک چلے گئے وہ اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا وہاں بھی زندگی محال ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، چاہے نزدیک ہو چاہے دور ہو، تمام زندگی اور تمام سسٹم کی محوریت اس سورج پر ہے۔ تو یہ پوری کائنات چل رہی ہے اس سورج کی وجہ سے، دن اسی وجہ سے ہے، رات اسی وجہ سے ہے، فصلوں کی تبدیلی اسی وجہ سے ہے، موسم کی تبدیلی اسی وجہ سے ہے، یہ خزاں اسی کی وجہ سے ہے، بہار اسی کی وجہ سے ہے، رشد و نمو اسی کی وجہ سے ہے۔
آج آپ دیکھیں ہم انسان جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، خصوصاً آج کا انسان، وہ ایک خاص مرض میں مبتلا ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ سورج سے استفادہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وٹامن ڈی کا سورس صرف سورج ہے، اور انسان آج کی زندگی میں سورج سے زیادہ سامنا نہیں کرتا۔ گھر ایسے بنے ہیں جہاں سورج داخل نہیں ہو سکتا، سفر ایسا کرتا ہے کہ گاڑیاں بند ہیں، آفس میں دن بھر رہتا ہے، اس کو سورج سے وہ چیز نہیں مل پا رہی جو اس کی جسم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ امراض جو 60 سال اور 70 سال اور 80 سال گزارنے کے بعد ہوتے تھے، اب 30 اور 35 سال میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورج سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو تمہیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو جسم میں کمی ہو رہی ہے اس خاص معدن کی جو سورج سے تمہیں مل سکتی تھی۔ اس سے استفادہ کرتے تو تم چین سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اب چونکہ اس سے نہیں مل رہا ہے، لہٰذا ہم تلاش کرتے ہیں دواؤں کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے، سپلیمنٹس کے ذریعے، لیکن پھر بھی آپ سے طبیب اور ڈاکٹر یہی کہے گا کہ اگر ہو سکے تو سورج کے شعاع میں جائیے، کیونکہ جو وہ عطا کر رہا ہے وہ ہم عطا نہیں کر سکتے۔ ہم جو دے رہے ہیں اس میں نقصانات ہیں، ہم جو دے رہے ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن جو وہ دے رہا ہے وہ اسی مقدار میں دے رہا ہے جس مقدار میں آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس نے بنایا ہے جو حکیم ہے، وہ اسی طرح کام کرے گا جو آپ کے لیے مفید ہو۔ تو یہ پوری کائنات مرہون منت ہے اس ایک سورج کی۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا فرزند اس سورج کی مانند ہے۔ جس طرح سورج سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اسی طرح آفتاب امامت کے طفیل میں تمہیں سب کچھ مل رہا ہے۔ تمہیں جو زندگی مل رہی ہے انہی کی وجہ سے مل رہی ہے، تمہیں جو رزق مل رہا ہے انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہیں جو حیات مل رہی ہے انہی کی وجہ سے مل رہی ہے، تمہیں جو روناریت مل رہی ہے انہی کی وجہ سے مل رہی ہے، حتیٰ تمہیں جو ہدایت مل رہی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح انسان جتنا سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو استفادہ کرتا ہے اس کے نور سے، اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے، اسی طرح انسان اور خالق کے درمیان ایک عظیم رابطہ آفتاب امامت ہے۔ جو انسان ان تک پہنچ جاتا ہے وہ فیض الہی کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ایک خاص کڑی ہے امامت خلق اور خالق کے درمیان۔ خلق اتنی کمزور ہے کہ اس خالق کے وجود سے بغیر کسی واسطے کے استفادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عین نور ہے اور ہم صرف مادیت سمجھتے ہیں۔ یہ بحث نبوت میں بھی آتی ہے اور امامت میں بھی آتی ہے۔ لہٰذا اس کی نورانیت میں کمی تو نہیں ہے، ہماری مادیت کی کمزوری ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اس کی مثال آسان ہے۔ اگر ایک پاور ہاؤس سے انرجی کو ڈائریکٹ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے، جہاں سے 22,000 واٹ یا 55,000 واٹ یا اس سے زیادہ کی بجلی آ رہی ہو، تو آپ کے گھر کا کوئی بھی پرزہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ 10,000 اور 11,000 کا واٹ تو بہت زیادہ ہے، 400 اور 500 بھی ہو جائے تو یہ مشینیں جل جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر یہ ظرفیت ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ انرجی کو برداشت کر پائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بیچ میں ایک ٹرانسفارمر ہو جو وہاں سے اس بجلی کو قید کرے اور ریسیو کرے، اور پھر آپ کی ضرورت کے لحاظ سے اس کی کیفیت کو نیچے لا کر آپ تک پہنچائے۔ تو اس ٹرانسفارمر کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ادھر بہت زیادہ پاور ہے اور ادھر ظرفیت بہت نیچی ہے۔ کمی وہاں نہیں ہے، کمی اس ظرف میں ہے۔ وہ تو بہت زیادہ دے رہا ہے لیکن یہ اتنا اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ برداشت کر پائے، لہٰذا اس کی نورانیت اتنی شدید ہے کہ ہماری مادیت اسے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس نے انبیاء اور امام کو بیچ میں رکھا کہ وہ ہم سے لیں اور اس مخلوق کو دیں۔ ایک طرف سے اتنی نورانیت ان کے اندر ہو کہ میرے تمام وجود کو اپنے اندر سمیٹ سکتے ہوں، اور اتنی مادیت بھی پائی جاتی ہو کہ انسانوں کو ان کے لحاظ سے دے سکتے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو انسانوں تک جو فیض پہنچ رہا ہے وہ امامت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. یہ آفتاب امامت ہے جو ہماری ہدایت کر رہا ہے. یہ آفتاب امامت ہے جس کے طفیل میں رزق پہنچ رہا ہے. یہ آفتاب امامت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا فرزند اس آفتاب کی طرح ہے جو پشت ابر ہو. تو آفتاب سے جس طرح یہ دنیا اور کائنات فیض اٹھاتی ہے ہم بھی فیض اٹھاتے ہیں اس آفتاب امامت سے. علامہ مجلسی یہاں پر تحریر کرتے ہیں کہ جتنی معنویت اور جتنا ارتباط ہمارا ان سے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے مسائل اسی قدر حل ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے لیے مسائل کے باب کھلتے چلے جائیں گے. بالکل اس کا برعکس بھی ہے کہ جتنا ہم ان کے وجود سے دور ہوتے جائیں گے جتنا ہم معنویت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف بڑھتے جائیں گے ان سے ہمیں جو فائدہ ہونا ہے وہ بھی اسی طرح کم ہوتا جائے گا. لہٰذا وہ فیض الہی پہنچاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے جو عصیان کرتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں جس کے عوض میں حق یہ تھا کہ عذاب نازل ہو جائے حق یہ تھا کہ نیست و نابود کر دیے جائیں ان کا وجود بابرکت ہے جو بندوں کی خطا کے باوجود اس فیض الہی کو جاری رکھتا ہے. ان کے وجود کی برکت ہے کہ جس کی طرف سورہ انفال میں اشارہ ہوا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. یہ ان کا وجود ہے جس سے سب کچھ مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں امام کی خدمت میں کہ بکم فتح اللہ وہ بکم ختم اللہ. خدا تم ہی سے آغاز کرتا ہے اور خدا آپ ہی پہ ختم کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو جتنا نزدیک ہو جائے گا اس کے لیے فیوز بڑھتے چلے جائیں گے وہ اتنا فیضیاب ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے جب علماء پریشان ہوتے تھے یا آج کے دور کے علماء پریشان ہوتے ہیں تو حضرت سے توسل کرتے ہیں. اس توسل کے ذریعے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو ان کے وجود بابرکت سے علماء اور صلحاء کو ہونا چاہیے. علامہ حلی کے لیے ملتا ہے کہ آپ ہلے میں رہتے تھے. ہلہ ایک مقام ہے ایک شہر ہے اب تو تقریباً جو کربلا اور نجف کے درمیان ہے. تقریباً 40 کلومیٹر ہے کربلا سے اور تقریباً 40 ہی کلومیٹر ہے نجف سے. ہلہ ایک زمانے میں بہت اہمیت رکھتا تھا علم کے لحاظ سے اس لیے اکثر علماء آپ نام سنتے ہیں ہلی کہلاتے ہیں ہلے کے رہنے والے. علامہ ہلی محقق ہلی اور دوسرے علماء گزرے. علامہ ہلی کے لیے مشہور ہے کہ آپ تقریباً ہر شب جمعہ حضرت کی زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے اپنی سواری پہ سوار تھے ہاتھ میں وہ چابک تھا جس سے سواری کو حرکت دیتے تھے. یہاں تک کہ ہلے سے کچھ آگے گزر گئے ایک بادیہ نشین عرب آپ کے ساتھ ہو گیا. دونوں آدمی ساتھ چلنے لگے. جب ساتھ چلنے لگے تو کچھ باتیں ہونے لگی. علماء ہماری طرح لہو و لعب کی باتیں تو کرتے نہیں. جب خلوت میں بھی بیٹھتے ہیں تو علم کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ساتھ ہے کچھ علمی باتیں شروع ہوئیں. جب علمی باتیں شروع ہوئیں تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ شخص عام انسان نہیں ہے کوئی اس کے پاس علم ہے. یہ دکھنے میں بادیہ نشین ہے لیکن شاید علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے اس کے پاس علم ہے. تو میں نے خاص علمی مسائل پوچھنا شروع کیا. اب دیکھا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ علم رکھتا ہے. تو وہ مسائل جو میرے لیے بہت سخت تھے وہ میں نے پوچھنا شروع کیے. اس نے جواب دینا شروع کیا. پھر میں نے وہ مسائل پوچھنا شروع کیے جو ابھی تک میرے لیے حل نہیں ہوئے تھے. اس نے ان کو حل کرنا شروع کیا. یہ باتیں ہوتے ہوتے ایک منزل ایسی آئی جہاں پر اس نے ایک سوال کے جواب میں وہ بات کہی جو میرے نظریے کے خلاف تھی. میرا فتویٰ کچھ اور تھا اس نے کچھ اور جواب دیا. تو میں نے کہا کہ تمہاری یہ بات یعنی علامہ حلی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ بات نص اور اصول کے قاعدے کے خلاف ہے. کوئی حدیث میں نے اس طرح کی نہیں دیکھی کوئی روایت اس طرح کی نہیں دیکھی. تو اس شخص نے کہا نہیں یہ بات جو میں نے کہی یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے یہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے.
تو علامہ کہنے لگے شیخ توسی کتاب میں نے پڑھی ہے پر میں نے نہیں دیکھا اس روایت کو. تو اس شخص نے کہا کہ وہ کتاب جو تمہارے کتاب خانے میں ہے اس میں اتنے ورق پلٹو گے تو اس کی کتنی سطروں کو پڑھنے کے بعد یہ روایت وہاں لکھی ہوئی ہے. جب اس نے یہ بات کہی کہ تمہارے کتاب خانے میں جو کتاب رکھی ہے اس میں اتنے صفحے ہیں، اس کے صفحوں کو شمار کرنے کے بعد فلاں صفحے کی اس سطر کے نیچے وہ روایت لکھی ہوئی ملے گی، تو مجھے حیرت ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. اور چونکہ علماء سے حضرت کے سلسلے میں سنتا رہتا تھا لہٰذا دل میں گمان ہوا کہ شاید حضرت ہوں. اسی درمیان میرے ہاتھ سے وہ تازیانہ جو میں چابوک لے کے چل رہا تھا گرا، تو میں نے اپنے یقین کو، اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے سوال کیا کہ کیا زمان غیبت میں حضرت سے ملاقات ممکن ہے؟ وہ شخص آگے بڑھا، اس نے تازیانہ اٹھایا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا کہ کیوں کر ممکن نہیں ہے، در حالانکہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہے. تم پوچھ رہے ہو کہ ملاقات، اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا علمی مسائل ہم سے پوچھتے رہو، ہم تمہیں مدد کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی مسائل سخت ہوئے، ہم نے حضرت سے توسل کیا، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ علماء کو اپنی طرف سے یہ ہدایات دی گئی کہ تم اپنا کام انجام دو. ہم اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ہم مرکز فیض الہی ہیں، اس لیے علماء کے حالات میں ملتا ہے. لیکن ان علماء کی احتیاط یہ تھی کہ ان کے شاگردوں کو یا ان کے ساتھیوں کو اگر خبر بھی ہو جاتی تھی تو ان سے عہد اور پیمان لیتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس واقعے کو نقل نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو حضرت کی وہ حدیث ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے اس کا کتمان کرو، اس کی تشریح کسی اور وقت ہوگی. اور دوسرا یہ کہ لوگ پھر اس سے سوء استفادہ نہ کریں. یہ علماء تھے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے. آج کی دنیا میں آپ ہلکا سا کسی کا کام نکال دیجئے، پھر لوگ ایک کام کرتے ہیں 10 سے الٹا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا آسان تھا ان کے لیے کہ ہم ارتباط میں ہیں حضرت سے، اپنے مسائل ہم کو دو، اپنے مال ہم کو دو، ہم کریں گے. لیکن ہمارے علماء حضرت کے نائب عام ہیں. ایسے ہی نہیں آ کے حضرت ان سے ملتے ہیں، ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں. ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آ کر ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں. تو پہلی چیز جس کو علامہ نے نقل کیا کہ وجہ تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پورا نظام کائنات شمس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اسی طرح پورا نظام کائنات حضرت شمس امامت پر ٹکا ہوا ہے. دوسری وجہ تشبیہ جو علامہ نے نقل کی وہ یہ نقل کی کہ لوگ آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ پشت ابر ہوتا ہے، جب وہ بادل کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ آفتاب اس بادل سے باہر آئے تاکہ اس سے بہتر استفادہ کیا جا سکے. دیکھیں اگر آفتاب ہے اور بادل آ جائے تو وہ فائدہ تو پہنچائے گا، لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو بادلوں کے نہ ہونے کے وقت پہنچاتا. اسی لیے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ بدلی ہے، ہمیں روشنی مل رہی ہے، ہمیں حرارت مل رہی ہے، لیکن اس حد اور اس کیفیت پہ نہیں مل رہی ہے کہ اگر یہ بادل نہ ہوتے تو ملتی. لہٰذا وہ ہر آن منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ بادل چھٹیں اور کب ہم نور آفتاب سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں جو اس سے حق ہے حاصل کرنے کا. اسی طرح صلحاء اور فضلاء اور فقہاء اور صالح بندے حضرت کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں زمانے غیبت میں، لیکن ہر آن منتظر ہیں، ہر آن یہ دعا کرتے ہیں کہ کب یہ غیبت کی بدلیاں چھٹیں گی اور کب نور آفتاب سے ہم اور نور امامت کے جمال کو دیکھ سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو صالح اور نیک بندوں کا شیوا یہ ہے۔ البتہ آج کل ہم لوگ چونکہ اس سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ جب آفتاب بدلی کی اوٹ میں ہوتا ہے تو بہت سے برعکس دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بدلی سے نہ نکلے، اور آج ہمارے یہاں مجلس سے دعا کیجئے کہ بارش نہ ہو، یا آج سورج بدلی نہ ہو، اگر ٹھنڈک کا موسم ہے تو بدلی نہ ہو، آفتاب رہے، گرمی ملتی رہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے عرض کیا کہ اگر ہر دن یہی حساب رہے تو ہر دن کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہے۔ اگر ہر انسان اپنے حساب سے سورج کو اگائے اور ڈبوئے اور بارش کو کرائے تو پھر کائنات چل چکی۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں اتنا مجہز بنایا ہے کہ بارش ہو لیکن تم اپنے امور کو انجام دے سکتے ہو، تو اس طبعی نظام کو خراب نہ کرو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اپنے علم کے ذریعے سے اپنے فائدے کی چیز کو حاصل کر لو۔ بارش کو روکنے سے کام نہیں چلے گا، سورج کو ہٹانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اگر تمہیں علم اتنا مل بھی جائے، جو کہ اب پہنچ گیا ہے انسانوں سے تک، کہ جب چاہے بارش کرائے اور جب چاہے بادلوں کو ہٹا دے، تو اس کے نقصانات بھی ویسے ہی ہیں۔ جب تم طبیعت سے ٹکراؤ گے اور نظام کے خلاف اپنے عقل کو کام پر لاؤ گے اور اپنی طاقت سے نیچرل کو توڑ کر کچھ اپنے حساب سے کرو گے، تو پھر جب وہ اس کا جواب دے گی، جب وہ اپنے حساب سے طغیان کرے گی، تم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جب وہ تمہارے ساتھ مذاق کرے گی تو وہی پانی کا دھارا جو اپنے آپ کو ادھر سے ادھر جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بستیاں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں اور انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ جب وہ قدرت طغیان کرتی ہے، یہی پانی کتنا ناچیز ہے، آپ جدھر چاہیں موڑ دیجئے، جدھر چاہیے بنا دیجئے۔ ہم اپنے گاؤں میں دیکھا کرتے ہیں، سچائی جب ہوتی ہے ادھر روک دیا ادھر کھول دیا، پانی مجبور ہے جدھر ہم بھیجیں ادھر جاتا ہے۔ لیکن جب طغیان کرتا ہے، جب اللہ نے اسے جو واقعی قدرت دی ہے اس کے اوپر آتا ہے، تو پھر انسانوں تو کیا کتنی عظیم مشینیں لے جا کے کھڑی کر دیجئے، وہ اپنے حساب سے پھر کھیت کے کھیت اور قریے کے قریے اور شہروں کے شہروں کو اجاڑتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر وہ شے جسے ہم عجیب سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پانی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ طغیان کرتا ہے تو آج سب سے زیادہ نقصان باڑھ سے آ رہا ہے، اور اب تو ایک نیا شروع ہو گیا کئی سال سے، سونامی، وہ زلزلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے پانی۔ وہی پانی جب اپنے طغیان پہ آتا ہے تو شہر کے شہر لے جاتا ہے۔ ہوا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم نے تو ایسی مشینیں بنا دی جو ہوا میں تیرتی ہیں اور اس کے رخ کے خلاف حرکت کرتی ہیں، لیکن جب وہ طغیانی پہ آتے ہیں، ہندوستان میں کم ہوتا ہے، امریکہ اور اس طرف کے ملکوں میں زیادہ ہے، جب وہ سائیکلونز بنتے ہیں تو وہ ایسی عمارتوں کو ختم کرتے ہیں کہ جس کو تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو طبیعت سے ٹکرانا ہمارا کام نہیں ہے، طبیعت سے فائدہ حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ قدرت کو پلٹو، علم اس لیے حاصل کرو کہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر سکو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح آفتاب جب بدلی میں ہوتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ بادل ہٹے اور ہم اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حضرت کا وجود بابرکت صلحاء کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن وہ ہر آن منتظر رہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کب یہ غیبت کی بدلیاں چھٹ جائیں اور کب ہم ان کے جمال کو دیکھ سکیں۔ تیسری وجہ تشبیہ جو آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کو تشبیہ جو دی گئی سورج سے اور آفتاب سے، اس کی ایک وجہ علامہ لکھتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں، در حالانکہ وہ پشت ابر ہو اور اس کے آثار اور اس کی برکات لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں کہ سورج نہیں ہے یا اس سے فائدہ نہیں ہے۔
یہ حضرت کے آثار اور برکات کو دیکھنے کے بعد حضرت کا انکار بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی سورج سے فائدہ حاصل کرے، اس کے نور سے فائدہ حاصل کرے اور پھر کہے کہ سورج نہیں ہے۔ تو حضرت بالکل سورج کی طرح عیاں ہیں، آفتاب کی طرح روشن ہیں کہ جس طرح آفتاب کا انکار ممکن نہیں ہے، حضرت کے وجود کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کے آثار اور ان کے برکات اور ان کی توقیات اور ان کی جو رحمتیں ہم پر ہیں، ان کو محسوس کرنے کے بعد، ان کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تو گویا وہ آفتاب کا انکار کر رہا ہے، وہ سورج کا انکار کر رہا ہے۔ ایک آخری تشبیہ جس کو آج کے لیے رکھا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے فرصت دی تو کل یہ باقی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہ سورج سے جو تشبیہ دی گئی، آفتاب سے جو تشبیہ دی گئی حضرت کے وجود کو زمان غیبت میں، وہ یہ کہ لوگ حضرت کے نفع جو ہے، حضرت کا جو فوائد ہے، وہ بالکل آفتاب کی طرح ہے، سب کے لیے، جس طرح سورج کا نفع سب کے لیے۔ سورج کسی ایک خاص قریے پہ اپنے تپش نہیں رکھتا، کسی خاص علاقے کو روشن نہیں کرتا، اس کا نفع اور اس کا فائدہ عمومی ہے۔ وہ یہ بھی سوال نہیں کرتا کہ کون میرے خالق کی پرستش کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا۔ سورج بھی تو مخلوق ہے خدا کی، سورج بھی تو تکوینیات میں دخل رکھتی ہے، لیکن نہیں، اس کا نفع عام ہے، چاہے میرے خالق کو مانو چاہے نہ مانو، چاہے اس کی قدرت کا کلمہ پڑھو چاہے نہ پڑھو، میرا نفع تمہارے لیے عام ہے۔ سب کو میرا نور ملے گا، سب کو میری تپش ملے گی، سب کو میری حرارت ملے گی۔ اسی طرح حضرت کا وجود بھی سب کے لیے نفع عام ہے، سب کو ان کا فیض حاصل ہو رہا ہے، سب کو رزق حاصل ہو رہا ہے، چاہے حضرت کا کلمہ پڑھتا ہو چاہے کلمہ نہ پڑھتا ہو، جو رزق مل رہا ہے وہ حضرت کے طفیل میں مل رہا ہے، جو زندگی مل رہی ہے وہ حضرت کے طفیل میں مل رہی ہے، جو برکت مل رہی ہے وہ حضرت کے طفیل میں مل رہی ہے، چاہے وہ حضرت کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ سورج کی تپش عمومی ضرور ہے، لیکن اگر کوئی آنکھ کا اندھا ہو تو چاہے سورج کی تمتماہٹ اور اس کا نور کتنا ہی زیادہ ہو، وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بعض ایسے بھی ہیں کہ نور آفتاب ولایت اور امامت روشن ہے، لیکن وہ دل سے اندھے ہیں، لہٰذا اس کے نور سے استفادہ نہیں کرتے، لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اگر بصیرت افروز نگاہیں ہوں تو شخص اندھا ہوگا جسمانی طور پر، لیکن وجود امام کو حس کر لے گا، اور اگر چشم بصیرت بند ہو تو امام کو دیکھے گا لیکن اندھوں کی طرح رفتار کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد مدینہ میں داخل ہوا اور مجھے شک ہوا کہ 5ویں یا 6ٹھے امام کے سلسلے میں شک ہے مجھے، بہرحال کسی ایک امام کا مسئلہ، امام مسجد میں آئے یا نہیں آئے مجھے اس میں شک تھا۔ مسجد میں مجمع تھا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کیا حضرت مسجد میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو کسی ایک نے کہا کہ وہ جو نابینا وہاں بیٹھا ہے اس سے پوچھو۔ میں اس کے قریب گیا، ایک نابینا تھا، اس سے پوچھا کیا حضرت مسجد میں آ گئے؟ اس نے کہا ہاں حضرت مسجد میں آ چکے ہیں۔ میں نے کیا عجیب بات ہے کہ ہم آنکھیں رکھنے والے محسوس نہ کر پائے، ان کو نہ دیکھ پائے، جس سے پوچھ رہا ہوں کوئی خبر نہیں دے رہا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے در حالانکہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا نہیں، ان کا وجود اور ان کی ہیبت اور ان کی امامت کا نور اتنا عظیم ہے کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ در اس کو پہچانتے ہیں، یہ دیواریں اس کو محسوس کرتی ہیں، یہ فضا اس کو محسوس کرتی ہے۔ یہاں کا حال ہی دگرگون ہو جاتا ہے جب حضرت کا وجود داخل ہوتا ہے۔ میں فضا کے معطر ہو جانے سے حضرت کے وجود کو حس کر لیتا ہوں کہ حضرت مسجد میں آ چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو حضرت کو حس کرنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کی آنکھوں کو کھلا ہونا ضروری ہے۔
ورنہ بہت ممکن ہے کہ امام وقت سامنے ہو اور لوگ اس کا انکار کریں۔ یہ کربلا کیوں بنی؟ کیونکہ لوگوں کی بصیرت اور لوگوں کی دل کی نگاہیں بند ہو چکی تھی۔ امام ایک کے بعد ایک حجتوں کو تمام کر رہا تھا، لیکن وہ پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا کہ حسین فرزند رسول ہے؟ کون نہیں جانتا تھا کہ حسین علی اور سیدہ کے لال ہیں؟ جو نہیں جانتے تھے ان کو بھی روز عاشور حسین نے ناقے پہ کھڑے ہو کر تقریر کی، تاکہ حجت تمام ہو جائے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ عزیزوں، اگر انسان چشم معرفت نہ رکھے تو بہت ممکن ہے کہ زمانے کا امام سامنے کھڑا ہو اور انسان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، امام نے ایک ایک کا نام لیا ہے، خطوں کو پیش کیا کہ کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا مجھے بلانے کے لیے؟ یہ خط تمہارے میرے پاس انبار ہیں۔ ایک ایک کا نام لیا۔ کیوں؟ کل خط لکھا تھا وہ بھی چشم بصیرت کے ساتھ نہیں لکھا تھا، دنیا کے لیے لکھا تھا۔ تو آج جب دنیا کسی اور کے ہاتھ ملتی نظر آئی تو آج امام کے بات کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا بصیرت بہت ضروری ہے، امام کو دل کی نگاہوں سے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پھر کوئی کربلا نہ بننے پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کو ویسے پہچانیے جیسے امام کو پہچاننے کا حق تھا۔ لہٰذا جنہوں نے پہچان لیا ان سے امام کہتے رہے کہ چلے جاؤ، لیکن وہ جانے سے تیار نہ تھے کہ حضرت اگر آپ کو چھوڑ دیا تو پھر کیا پایا، اور جس کو آپ مل گئے اس نے کیا کھویا۔ یہ وہ چشم بصیرت ہے کہ جسے امام مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے امام نہیں ملا اسے کیا ملے گا۔ اور یہی چشم بصیرت تھی جو اہل بیت کو حسین کے ساتھ رکھے تھی، اور یہی چشم بصیرت تھی جس نے اہل بیت کو یہ طاقت دی کہ وہ حسین کے مشن کو اور حسین کے میسج کو آگے لے جا سکے۔ ورنہ آپ سوچیں، وہ خواتین جو کبھی مجمع میں نہیں نکلی تھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا جناب زینب کے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا جناب زینب کے لیے یہی مصیبت پڑھنا کافی نہیں کہ مجمع عام میں وہ شہزادی باہر آئے کہ جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا؟ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، درک کرنے کی چیز ہے، احساس کرنے کی چیز ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ خواتین جو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مردوں کے حصار میں چلتی تھیں، یا شب کا انتظار کیا جاتا تھا کہ رات کا اندھیرا ان کے حجاب کو بڑھا دے، وہ کھلے مجمع میں اغیار کے سامنے آئے۔ عزیزوں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آل محمد کے لیے بہت سخت مہینہ ہے۔ حسین کی قربانی 28 رجب سے شروع ہوئی، لیکن عصر عاشور حسین کی مصیبت ظاہراً ختم ہو گئی، لیکن شہزادی کی مصیبت تو اب شروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک کوئی بات ہوتی تھی تو بھیا حسین موجود ہیں، بھیا عباس موجود ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ حسین نے وہ مرثیہ پڑھا تھا، اے بھیا عباس، اب تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو اب تک چین سے سو جاتی تھی۔
کیوں؟ اب تک اہل بیت سکون سے سوتے تھے، عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، حسین موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، لیکن جب عاشور کا سورج ڈوبا تو اب خیمے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا خیمے میں کوئی نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ خیمے ہی نہیں ہیں جو خیمے میں کوئی ہوگا، کیونکہ اب تو وہ حالت ہے کہ سیدانیاں جلے ہوئے خیموں کے اطراف میں ایک دوسرے کو دلاسا دے رہی ہیں۔ ایک بار عباس کی بہن ام کلثوم کے نزدیک آئیں، بہن ان کے دشمنوں کے حملے کے بعد بچے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، آؤ ایسا کریں ان بچوں کو ایک بار نزدیک بلا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اس اندھیرے میں کہیں بھٹک جائیں اور دشمنوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ ہاں عباس کی بہنیں بچوں کو سمیٹ رہی ہیں، بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک بار بہن نے دوسری بہن سے کہا، اے بہن تمام بچے مل گئے لیکن 3 بچے نظر نہیں آتے۔ ایک بار زینب نے کہا آؤ ذرا مقتل کی طرف چلتے ہیں، شاید بچے کہیں چلے گئے ہوں۔ ہاں بچوں کی تلاش میں دونوں بہنیں آگے بڑھیں، یہاں تک کہ کچھ دوری پہ 2 ننھے بچے زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے نظر آئے۔ ایک بار بہن نے کہا شاید بچے تھک کر سو گئے ہیں، بہن قریب گئی، بچوں کو اشارہ کیا، آواز دی، کوئی جنبش اور کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اب جو قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن نازنین کو پامال کر دیا ہے، بچے زمین کربلا پہ دم توڑ چکے ہیں۔ ایک بار عباس کی بہن آگے بڑھی، بچوں کے جنازے کو اٹھایا، عجب نہیں کہ دریا کا رخ کیا ہو۔ اے عباس اب وہ وقت آ گیا کہ عورتیں بچوں کے جنازے اٹھائیں گی۔ ہاں عزیزوں اب وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں بچوں کے جنازے اٹھائیں گی۔ ہاں عزیزوں زینب کی مصیبت ابھی کم نہ ہوئی ہے، زینب کی مصیبت کا تو اب آغاز ہوا ہے۔ ہاں عزیزوں میں شام غریباں کی بات نہ آگے لے جاتا ہوں، شام غریباں گزر گئی اور وہ دن نمودار ہوا جو اہل بیت کی اسیری کا دن ہے۔ وہ دن نمودار ہوا کہ آفتاب نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کسی آفتاب نے نہ دیکھا ہوگا۔ کیا منظر دیکھا ہے کہ ایک بار اہل حرم کو رسن بستہ کیا گیا اور کشاں سواریوں کے نزدیک لایا گیا، ایک ایک بی بی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ عجب نہیں کہ وہ منظر یاد آ رہا ہو کہ جب مدینے سے چلی تھی تو کبھی علی اکبر سوار کرتے تھے، کبھی قاسم سوار کرتے تھے، کبھی عباس سایہ بنتے تھے، کبھی علی اکبر سہارا دیتے تھے۔ ایک ایک بی بی پریشان ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں، ہم ان سواریوں پہ کیسے سوار ہوں گے۔ ہاں عزیزوں ایک بار زینب نے محسوس کیا کہ بیویوں کی بے چینی کیا ہے، ارے نزدیک گئی، بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عباس موجود نہیں تو عباس کی بہن موجود ہے، آؤ میں تمہیں سوار کرتی ہوں۔ ارے ایک ایک بیوی کو سوار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی سوار کر دیا۔ اب دشت کربلا میں زینب اکیلی ہے، کبھی بائیں دیکھا اور کبھی دائیں دیکھا، شاید عجب نہ آواز دے رہی ہوں، اے علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو؟ زینب سوار ہونا چاہتی ہے، مجھے نہیں معلوم شہزادی کیسے سوار ہوئی۔ ہاں یہ سواری آگے بڑھی، ہاں سواری اور یہ کاروان آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک شہر کے حدود نظر آنا شروع ہوئے۔ ہاں زینب ان حدود کو پہچانتی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ زینب یہاں پہنچ رہی ہو۔ ہاں لیکن آج کاروان کو حکم دیا گیا کہ کوفہ
کوفہ نزدیک ہے، اب اس کاروان کو روک دیا جائے۔ زینب کو ایک بار کربلا یاد آئی ہوگی کہ کہاں میرا بھائی ہے اور میں کہاں آ گئی۔ اب کوفے کے دروازے پر کاروان روک دیا گیا ہے، حاکم کا حکم ہے کہ بھی کاروان روک دیا جائے۔ زینب اس سے پہلے بھی مدینے سے کوفے آئی تھی، لیکن وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ بابا کی حکومت کا زمانہ تھا۔ زینب کو یاد آیا ہوگا کہ جب ہمارا کاروان کوفے کے نزدیک پہنچا تھا تو علی نے یہی حکم بھیجا تھا کہ کاروان روک دیا جائے، کاروان کو ابھی روکا جائے۔ جب وجہ دریافت ہوئی تو شہزادوں نے جواب دیا کہ بابا کا حکم یہ ہے کہ ابھی دن کا روشن ہے، ابھی آپ کے کاروان کو شہر میں داخل نہ کیا جائے گا، اتنا انتظار کیا جائے کہ رات کا اندھیرا بڑھ جائے، بازار تعطیل ہو جائیں، لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں، سناٹا ہو جائے، تو شب کی تاریکی میں زینب کو کوفے میں داخل کیا جائے۔ آج بھی کاروان کو روک دیا گیا ہے، لیکن حکم عجیب ہے۔ حکم یہ ہے کہ نہیں، ابھی دن کا اجالا ہونے دو، ابھی بازاروں کو سجنے دو، ابھی مجمع کو اکٹھا ہونے دو، ابھی تماشائیوں کو بلانے دو، تب ہم علی کی بیٹیوں کو لے جائیں گے۔ جب نہیں، ایک بار زینب نے کوفے کا رخ کر کے علی کو آواز دی ہو، اے بابا، آپ کی بیٹی ایک بار آئی تھی، آپ نے حجاب کا احترام کیا، آج بھی آپ کی بیٹی آ رہی ہے، لیکن اس حال میں کہ نہ بھائی زندہ ہے، نہ اولاد زندہ ہے، نہ ساتھی زندہ ہے، اور غلم یہ ہے کہ ہمیں کشاں کشاں کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصاً اتباعِ عالیات کی زیارت کے لیے جو لوگ گئے ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس پہنچا۔ اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت کو ہمارے لیے محصر فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بحق ظلم کربلا ہم سب ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ خدایا مسلمین کو سرفراز فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم واقعی کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔